شرک کو جہنم سے نکال دیا جائے. جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں جس کا عقیدہ درست ہے, سارے کام اللہ کے اختیار میں ہے, اس کا عقیدہ ہے میرے آقا کی پیروی کرتا ہے, میرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے, صحابہ و اہل بیت و اولیاء سے محبت کرتا ہے, قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے. اس کے کچھ اگر گناہ ایسے ہوئے جن کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا بھی پڑ گیا, تو اسے اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی شفاعت کروا کے جنت میں بھیج دیں گے. حضور کی شفاعت کے جو مستحقین ہیں ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ مسلمان کی شفاعت ہوگی, مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی. جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے, اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے, اس کی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت کس کی ہوگی؟ جو مسلمان ہے. اور جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے. اس پہ سب کا ایمان ہے, ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. قرآن کریم کی دوسرا پارہ سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کے تقریباً 3 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. یہاں سے آگے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں اس سے آگے اللہ سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہے تب, چاہے وہ غیر مسلم ہے تب, ہے انسان, اسے خطاب ہے اللہ کا. اور اس خطاب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں رزق حلال کھاؤ. کیا کرو؟ رزق حلال کھاؤ, حرام سے بچو. اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں کریں گے. اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, ربیع الاول کے مہینے میں ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور جس کو پتہ ہے, جو سنتے ہیں, جنہیں پتہ ہے یہاں ہر جمعے میں میرے آقا کی سیرت بیان کی جاتی ہے, وہ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے, اس ماحول کی وجہ سے کچھ معاشرہ ایسا بن گیا ہے, اس کی وجہ سے پھر ہمیں پریشانی سی لاحق ہوتی ہے. لہذا ربیع الاول کا مہینہ, تو میرے دل میں یہ بات آئی, چلو ہم بھی حضور کے حبداروں میں نام لکھواتے ہیں. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. اصل ولادت مصطفیٰ, سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد, لوگ کہتے ہیں نا میلاد النبی, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی کہا جاتا ہے. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہے لوگ کہا کرتے تھے کہ 12 وفاتوں کا مہینہ. کیا کہتے تھے؟ لیکن آج چونکہ جدید دور شروع ہو گیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا مہینہ. چلو کوئی بات نہیں. میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ میلاد کہتے ہیں ولادت کو, میلاد کہتے ہیں ڈلیوری کو, میلاد کہتے ہیں بچے کی جنم کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے کیا کہتے ہیں؟ میلاد. اب اس مہینے میں یہ بات واضح طور پہ سب سنیں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس بات کو واضح کریں. میرے آقا کی ولادت مطہرہ, میرے نبی پاک کی تشریف آوری ربیع الاول کے مہینے میں اتفاقی بات نہیں ہے. ربیع الاول کے مہینے میں اتفاقی بات نہیں ہے. سارے بولے اتفاقی بات نہیں ہے. میں وہ روایتیں بھی پیش کرتا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور رمضان میں پیدا ہوئے, یہ بھی روایت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور سفر کے مہینے میں پیدا ہوئے. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضور ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے 9 تاریخ کو, ایک میں 12 ربیع الاول, ایک میں, یعنی مختلف روایتیں آتی ہیں. تو پتہ چلا کہ حضور کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے. ولادت کے دن میں اختلاف ہے. سارے بولو, جو حضور کی ولادت کو مانتے ہیں وہ سب بولے حضور کی ولادت کے دن میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول, کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول, کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول, کوئی کہتے ہیں سفر کا مہینہ, کوئی کون سا کوئی کون سا. لیکن
محمد آپ کی تحریر آپ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اس کتاب کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بولے اور جا کر کے سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے۔ اس میں آپ نے ولادت مطہرہ پہ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انہوں نے بات لکھی ہے اور وہ بات آج ہمارے معاشرے میں بڑی فٹ آتی ہے، اگر ذوق ہو تو میں آپ کو سناؤں۔ آپ لکھتے ہیں معاشرہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے، ایک بندے سے کسی نے پوچھا، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں نا، ایک بندے سے کسی نے پوچھا آپ کو قرآن کے احکامات میں سب سے اچھا حکم کون سا لگتا ہے؟ قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن کے اندر جتنے بھی حکم آتے ہیں، آپ کو سب سے زیادہ اچھا حکم کون سا لگتا ہے؟ سارے حکم اچھے ہیں، آپ کو کون سا حکم اچھا لگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارا معاشرہ، اس نے کہا مجھے جو سب سے زیادہ حکم اچھا لگتا ہے، اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کہنے لگا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا، لوگو کھاؤ اور پیو۔ اب دیکھیں ہمارا آج یہ معاشرہ ہے، آج ہم ولادت کے تذکرے بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ آج ہم میلاد کے تذکرے بھی کرتے ہیں، کرنے چاہیے۔ آج ہم حضور کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اور ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ایک بندہ جب کسی بادشاہ کی تعریف لکھے، کسی بادشاہ پہ کتاب لکھے اور اس کتاب میں لکھنا شروع کر دے آپ وہاں پیدا ہوئے، بادشاہ کی تعریف، اس تاریخ کو پیدا ہوئے، تاریخ اور اس دن جب پیدا ہوئے یہ واقعات ہوئے، آخر میں آپ کے اس بادشاہ کے دنیا سے جانے کا لکھ دے، کیا یہ اس کی جو تاریخ ہے یہ مکمل ہو جائے گی؟ سارے بولیں صرف ولادت اور وفات کے تذکرے کر دیں تو مکمل ہو جائے گی؟ ایک طبقہ ولادت کے تذکروں میں مصروف ہے، ایک طبقہ وفات کے تذکروں میں مصروف ہے۔ مجھے بتلاؤ، میرا ایک دردمندانہ سوال ہے، دردمندانہ سوال ہے، ایک طبقہ ولادت کو لے کر بیٹھ گیا، ایک طبقہ وفات کو لے کر بیٹھ گیا، میرے آقا کی جو زندگی ہے، جس زندگی نے لوگوں کو نجات دلوانی ہے، وہ امت کو کون بتلائے گا؟ یہ منبروں میں رام اس لیے نہیں کہ آج ہم اختلاف شروع کر دیں، نہیں، میرے آقا دنیا کو اتفاق سکھلانے آئے ہیں، آ کر گئے سبحان اللہ۔ تو خیر، میرے آقا ربیع الاول کی بعضوں نے کہا 8 تاریخ، بعضوں نے کہا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ خیر ولادت آپ تذکرے سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں آج ایک نئی تحقیق قرآن کریم کی آیت پر حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو لکھی ہے تفسیر، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً اگر آپ نے توجہ کی، سمجھ آئی، تو آپ کو حضور کی سیرت سمجھ آئے گی۔ ذرا جا کر گئے آج ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے نا، کلوا واشربوا والے کام پہ ہم تو کھل کے عمل کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے کہ حضور کی سنت کو اپنانا ہے، آج ہم گلیاں بھی سجاتے ہیں، آج ہم بازار بھی سجاتے ہیں، آج ہم گھر بھی سجاتے ہیں، نہیں سجاتے تو اپنا چہرہ سنت مصطفیٰ پہ نہیں سجاتے۔ کیوں؟ ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے آقا جو زندگی دے کر گئے وہ کدھر گئے؟ ولادت بھی بیان کی جا رہی ہے، وفات کے تذکرے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی جو زندگی ہے، جسے حضور نے فرمایا، قرآن نے کہا اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ بن کر آئے، کیا نمونہ صرف موت اور ولادت ہے؟ یہ ساری زندگی نمونہ ہے۔ وہ زندگی امت کو کون بتلائے گا؟ وہ زندگی عوام کو کون بتلائے گا؟ لہذا حضور کی سیرت کے تذکرے کرو، حضور کی ساری، حضرت عائشہ سب کہہ دے رضی اللہ عنہا، ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا اے ام المومنین میرے آقا کی ذرا سیرت تو بتلائیے، میرے آقا کی ذرا
آپ نے فرمایا اس کو بولتا ہوں، آپ نے فرمایا اے سوال پوچھنے والے سائل، میں تم سے سوال کرتی ہوں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل کہنے لگا میں قرآن پڑھتا ہوں، صبح بھی قرآن پڑھتا ہوں، شام بھی قرآن پڑھتا ہوں، دن بھی قرآن پڑھتا ہوں، رات بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی الحمد کی الفلام سے لے کر بنداس کی سین تک، قرآن کا ہر منزل، قرآن کا ہر سپارہ، قرآن کا ہر رکوع، قرآن کا ہر ورقہ، قرآن کا ہر صفحہ، قرآن کی ہر سطر، قرآن پورے کا پورا میرے نبی کی سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ آؤ میرے نبی کی سیرت دیکھو، قرآن پڑھو۔ آج میں قرآن پڑھوں تو مجھے قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہوگا، حضور کی سیرت بیان کرنے کا بھی ثواب ہوگا، اس لیے کہ قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ کیا قرآن سارا میرے آقا کی سیرت نہیں ہے؟ آپ پہلے سپارے سے سنتے آ رہے ہیں، دوسرا پارہ ہے ہمارا، کیا اس میں حضور کی سیرت نہیں آ رہی؟ میرے آقا علیہ السلام ہمیں کلمہ دے کر کے، کلمے کو پڑھنا بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ حضور ہمیں نماز دے کر کے، نماز کو پڑھنا بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ ظاہر ہے حضور ہمیں حکم دے کر کے جب ہم نماز پڑھیں گے تو حضور کی سیرت ہے۔ خیر، حضرت عائشہ نے فرمایا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ آئیے اس قرآن سے ایک جملہ لیتے ہیں۔ حکیم الامت مفسر قرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کے اوپر ایک بات لکھتے ہیں